أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ ترجمہ، واو اور انا بلا شبہ، ہاذا یہی ہے، صراطی میرا راستہ، مستقیمہ سیدھا۔ اللہ رب العزت نے پیچھے جتنی بھی رہنمائی فرمائی، جیسے اللہ رب العزت نے ہماری اصلاح کے لیے احکامات نازل فرمائے اور کچھ چیزوں کا حکم دیا، کچھ سے منع کیا، اللہ فرماتے یہی میرا دین ہے، اس پہ عمل کرو، یہی میرا دین ہے، اگر اس کے خلاف پاؤ تو میرا دین نہیں ہے وہ۔ وَأَنَّ اور یقیناً بلا شبہ، ہذا صراطی یہی ہے راستہ، مستقیمہ سیدھا، یہی ہے میرا سیدھا راستہ۔ فَاتَّبِعُوا تو تم اتباع کرو، پیروی کرو، اس کی کس کی؟ سبیلی، صراطی میری راہ کی، یہی ہے میرا سیدھا راستہ تو تم اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا اور نہ تم پیروی کرو، السُّبُلَ راستوں کی، فَتَفَرَّقَ وہ جدا کر دیں گے، بِكُمْ تمہیں، عَنْ سَبِيلِهِ اس کے راہ سے، اللہ کے راستے سے یہ زیادہ راستے تمہیں ہٹا دیں گے، گم کر دیں گے، الجھن میں ڈال دیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں رہے گا صحیح کون سا غلط کون سا ہے، بھٹک جاؤ گے، ایک راستہ چنو۔ ذالکم یہی ہے، وصاکم بہ تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکیدی حکم دیتا ہے اس کا، لعلکم تتقون تاکہ تم تتقون بچ سکو۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ یہی میرا سیدھا راہ ہے، اگر تم اس سے ہٹ کے عمل کرو گے تو وہ میرے نہیں شیطان کے راستے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے زمین کے اوپر یوں خط کھینچا، ایسے لائن کھینچ دی، اور اس کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی لائن کھینچی، ادھر کھینچی، ادھر یوں 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 کھینچتے رہے، تو آپ نے فرمایا یہ جو سیدھا خط ہے یہ اللہ کا ہے، اللہ کا راستہ، اس کی منزل جنت ہے، اس پر نکلو گے تو جنت میں جاؤ گے، جنت یہاں کھڑی ہے، اور یہ جو راستے دائیں بائیں ہیں نا، مختلف متفرق راستے، یہ شیاطین کے راستے ہیں، شیطان کے راستے ہیں، اور یہ آگے پردے لٹکے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، یعنی ان کو پیچھے کر کے آگے گزرنا نہیں ہے۔ اگر تم گزر جاؤ گے، ان راستوں پہ نکل جاؤ گے تو دیکھیں جنت تو ادھر ہے، تو تم تو ادھر نکل جاؤ گے، جنت سے بہت دور، جنت تو نہیں ملے گی۔ اگر اس راستے پہ نکلو گے تو بہت دور نکل جاؤ گے، جنت نہیں ملے گی۔ اس سے نکلو، اس سے نکلو، اس سے نکلو، اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ سارے مختلف راستے آنے بہانے سے تمہیں پھسلانے کے لیے شیطان بیٹھا ہوا ہے ان راستوں پہ، کہ اب نہیں تو تب پھسل جاؤ، اگلے راستے پہ جاتے پھسل جاؤ، کیونکہ سیدھے راہ پہ چلتے ہوئے یہ مختلف راستے تو آتے رہیں گے، اور یہ شیطان ان راستوں میں بہکاتا رہے گا کہ تم پچھلے سے تو آگے ہو، آگے میری کوشش ہے کہ تمہیں ادھر سے نکال دوں یا ادھر سے نکال دوں، اگلے راستے جانے سے پہلے تمہیں میں گمراہ کر دوں اور سیدھی راہ سے ہٹا دوں۔ انسان کا دشمن ہے نا، کھلا دشمن، آل ٹائم اسٹو میں رہتا ہے، کب یہ بندہ میرے ہاتھ لگتا ہے اور میں اس کو سیدھی راہ سے ہٹا دوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر تم اس کو ٹھکراتے جاتے ہو اور آگے چلتے جاتے ہو، اپنی منزل کو فوکس کرتے ہو تو جنت ملے گی۔ اللہ کہتے ہیں ھذا صراطی مستقیما، یہی میری سیدھی راہ ہے، اس کو فالو کرو، جنت پاؤ گے۔ اگر ولا تتبعوا السبل، یہ سبیل کی جمع ہے، سبل، سبیل ایک راستہ، سبل زیادہ، یہ ابھی جو خط کھینچ کے میں نے آپ کو دکھایا کتنے راستے بنے تھے، بے شمار، یہ سبل ہیں، اور یہ شیطان کے شیطانی راستے ہیں، اللہ سے
برگلانے کے لیے, اللہ سے دور ہٹانے کے لیے ان راستوں میں شیطان نے اپنے جال بچھا رکھے ہیں. اللہ کی حدود کو پار کرانے میں انسان کو اکساتا ہے وہ. اللہ کہتے ہیں نہیں, آپ نے اکسنا نہیں ہے, اس کے پیچھے نہیں لگنا, بلکہ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اپنے اللہ کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا اللہ کیا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کتنا پیارا ہے, کتنا اچھا ہے, ہمارے ساتھ ہر کام اچھا کرتا ہے. تو ہم کیوں اس شیطان کے پیچھے لگے اور اپنی سیدھی راہ پر چلتے جائیں. اور اگر کبھی بھٹک جائیں, شیطان انسان کمزور ہے نا, کبھی بھٹک جائے تو فوراً اپنی اصلاح کرے اور اپنے سیدھے راستے نکل پڑے, اسی راستے نہ چلتا رہے, نہیں تو ورنہ بہت دور نکل جائے گا. اللہ سے دعا رکھیں اللہ ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلائے اور جنت الفردوس کا راستہ اللہ تعالیٰ منزل تک پہنچائے ہمیں. اللہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلنے کی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے, اس پر چلو. اس کے حکم کی وضاحت اسی آیت کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے, چونکہ تم اس کی پیروی کرو. یعنی یہ اور اس قسم کے دیگر احکام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے, ان کو فالو کرو. یہی اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے جو معتدل ہے, آسان ہے, نہایت مختصر ہے, اور ایسے آج کے دور کی طرح من گھڑت چیزوں سے بھرا ہوا نہیں ہے, اور نہ ہی ہماری انسانیت کی پہنچ سے اوپر ہے, بالا تر ہے, آسان ہے. انسان اس کو فالو کر سکتا ہے. یہ جو آج ہم نے تھاٹ بنا لیا ہم تو نہیں کر سکتے, وہ تھے, ہم سے کہاں ہوتے ہیں یہ کام, نہیں ہوتے نا. کیوں نہیں ہوتے, یہ کیسا عذر ہے؟ ہوتے ہیں. اللہ کہتے آسان ہے, مشکل نہیں ہے, تمہاری پہنچ میں ہے. پہنچنے کی طلب ہونی چاہیے, تڑپ ہونی چاہیے. تڑپ ہی تو نہیں ہے, جس چیز کی تڑپ ہے نا, کہہ بھی رہی ہو نا ساری بہنیں نہیں یہ تو تم نہیں کر پاؤ گی, تو وہ سوچ رہی ہوتی ہے یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں نہیں کر پاؤں گی. ان کو کہنا چاہیے میں کر پاؤں گی, اور یہ ایسا کہہ بھی رہی ہیں تو میں کر دکھاؤں گی. حالانکہ یہ تڑپ تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی, اللہ کے دین کی, اللہ کی محبت میں ہونی چاہیے تھی. اللہ کا راستہ مشکل نہیں ہے. اگر ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم نے اسی راستے پہ چلنا ہے تو یقیناً آسان ہے, اور چلنے کے بعد پرسکون اور سرور والا ہے. اللہ نے اس میں بڑا سکون رکھا ہے اور اس میں برکات رکھی ہیں. انسان مشکل بھی ہو تو آسان ہو جاتا ہے, کتنی مشکلیں ہوں اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سیدھا ہے, معتدل ہے. اس میں نا سیدھی اور سچی بات میں نا یہ جو بالشل ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے, پتہ ہی چل رہا ہوتا ہے یہ سیدھی ہے یہ سچی ہے. اب یہ سیدھا راستہ تو یوں جا رہا ہے, یوں 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 تو نہیں جا رہا, پھر تو بڑی اٹکنے آنی تھی. اللہ نے اس کو سیدھا رکھا ہے. سیدھی اور سچی بات کیسے پتہ چلتی ہے انسان کی؟ یہ نیچر جو اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام کے طور پر اندر رہ دی ہے نا, وہ بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ یہ سیدھی ہے بات, اور یہ والی جو ہے نا یہ صحیح نہیں. وہ چیز اسے کر رہی ہوتی ہے, سمجھ رہی ہوتی ہے کہ واقعی یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. جو ٹھیک ہوتا ہے اسے بھی ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے, جو نہیں ٹھیک ہوتا اسے بھی نہیں لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کے مختلف پیچھے بھی طریقہ بتلایا کہ شیطان کے قدموں پہ قدم نہیں رکھنا ہے نا. اب اللہ نے بتلایا کہ سیدھے راہ سے ہٹ کے دوسرے راستوں کو نہیں نکلنا, کیونکہ وہ بھی شیطان کے پروپیگنڈے ہیں نا, تو وہ بھی شیطان سے بچنا ہے. وہ بھی ایک بچنے کا طریقہ ہی بتلا دیا ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو. یعنی جو اللہ نے بتلایا ہے ان کے خلاف کچھ اور اپنی طرف سے دین نہ بنا لو, پہلے اس پہ تو عمل کر لو. اگر کر لینا بندہ اس دور میں تو اتنا ہی دین کافی ہے. خود ساختہ دین بنانے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم تو سوچتے ہیں ہم کمزور ہیں, ہم سے اتنا کچھ ہونا نہیں ہے. فرضی اگر چھوڑ دیں گے تو یہ خود ساختہ بنایا ہوا جس کا پتہ ہی نہیں ہے ثواب ملے گا یا نہیں, وہ کہاں سے ٹائم نکلے گا, اس کو کمپلیٹ کریں. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ,
دیگر راستوں کی پیروی مت کرو، یعنی ان راستوں پر نہ چلو جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اپنے رب کی مخالفت نہ کرو، اپنے رب کی مخالفت سے ہی دوسرے راستے نکلتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا کہ وہ جماعت کے ساتھ مل کر رہیں، اور اختلاف و تفرقہ بازی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا اور بتلایا کہ تم سے پہلے دین میں لڑائی جھگڑے ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ تم سے پہلے لوگ دین میں لڑائی جھگڑے کرتے جن کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ دین میں لڑائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ آج جیسے جیسے جتنی ایج گزارتے ہیں نا، لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، بزرگ بن جاتے ہیں، وہ مسجدوں میں ڈیرا جما لیتے ہیں لڑائیوں کے لیے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ سیکھا ہم نے اپنی پوری زندگی سے۔ پوری زندگی تو سیکھنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے گھروں میں سکون پیدا کرنا ہے، اللہ کے گھر کے اماموں کی عزت کرنی ہے۔ وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے استاد ہیں، ان کی ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے اور کرانی بھی ہے۔ ان کے حکم ماننے ہیں، ان پر لاگو نہیں کرنے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی عظمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں تعاون کرنے کی توفیق دی۔ ہم اس تعاون کو اپنی پاور بنا کے اگلے بندے پہ چڑھ جاتے ہیں، چڑھائی کریں، یہ گناہ کی بات ہے۔ اور نیکی کا بھی، اس نیکی جس کو سیڑھی بنا کر آپ اس کے سر پہ سوار ہو رہے ہیں، وہ نیکی کہاں رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ اپنی نیکی کی حفاظت کریں۔ یہ راستے ہیں جو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ان پہ نکل پڑتا ہے۔ ثم آتینا، پھر ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تماماً علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ہر اس شخص کے لیے نعمت کی تکمیل تھی جو نیکی کی روش اپنائے اور حکم کی تفصیل تھی، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، لعلہم تاکہ وہ لوگ بلقاء ربہم یؤمنون اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ ثم پھر ہم نے آتینا دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب۔ پھر تماماً وہ کتاب کیسی تھی؟ وہ مکمل تھی، پوری تھی، نعمت کے لحاظ سے تکمیل تھی وہ علی الذی اس شخص پر احسن جو اچھا ہے، احسانہ نیکی کی روش اپنائے ہوئے ہے، اس کے لیے وہ کتاب راہ ہدایت بن گئی، اس کے لیے وہ لیڈرشپ دینے لگی، تو وہ انسان کی زندگی چمک گئی، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ اللہ نے اسی لیے تو فرمایا تماماً علی الذی، وہ نعمت ہے تمام۔ دین ہر نعمت سے افضل ہے، مکمل اللہ کی طرف سے گائیڈنس، رہنمائی ہر نعمت سے افضل ہے کہ وہ انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ کوئی بھی نعمت جو ہے نا، انسان اپنے لیے یوز کرتا ہے، اور دین، کوئی بھی نعمت پہلے دنیا پھر دین کے لیے یوز کرتا ہے، اور دین صرف آخرت کے لیے یوز کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی برکت سے دنیا بھی خیر و برکت سے بھر جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تماماً مکمل نعمت ہے علی الذی اس شخص کے لیے، اس شخص پر احسن جو روش نیکی کی اپنائے ہوئے ہے، وہ تفصیلا اور ہر حکم کی تفصیل ہے، وہ تفصیلا اور تفصیل ہے لکل شیء ہر چیز کی، ہر چیز میں رہنمائی ملتی ہے اس سے، وہدن اور وہ ہدایت بھی ہے، ورحمتن اور رحمت بھی ہے، لعلہم تاکہ وہ لوگ بلقاء ربہم یؤمنون اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ پہلے نبیوں کے، امتیوں کے یہی ہی ایک برائی بھی تھی کہ وہ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے، اللہ کو ملیں گے، اللہ حساب کتاب لے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہی رہا، نہیں لوگ مانتے تھے۔ لیکن جب اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں آیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بڑی دیر، اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ 300 سال بعد سوئے اٹھ گئے ہیں، ہم تو سوچتے تھے کہ بندہ 300 سال بعد
हड्डियाँ हर चीज़ नेस्तो नबूद, लेकिन इसकी तो जवानी भी ख़राब नहीं हुई, जवानी भी वैसे ही उठे हैं जैसे सोए थे। जो रब 300 साल बाद वैसे का वैसे उठा सकता है, वो क़यामत को भी उठा सकता है। तब लोगों को समझ आई किस बात की, बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून, वाकई रब से मिलना पड़ेगा, हिसाब देना होगा। अल्लाह ने जो कहा है उठना है तो उठना होगा, नहीं भी अकल मानती तो देख लें, नजर आ रहा है उठना पड़ेगा। 300 साल बाद, 300 साल जीते जागते सोए थे वो लोग, और 300 साल के अंदर कुछ खाया नहीं पिया नहीं, ऐसे सोए पड़े रहे हैं। अल्लाह ही उनकी ज़रूरतें पूरी करता रहे। क्या काम है जो अल्लाह चाहे तो होता नहीं, सब हो जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को समझाने के लिए अल्लाह के कुरान में मुख्तलिफ वाक़यात और मुख्तलिफ सबक आमोज़ बातें मोज़े बयान किए हैं, ताकि इंसान का अगर अपने अंदर का भी कोई शक है तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो ख़त्म होता है, क्योंकि कुरान ऐसी चीज़ है जो इंसान की अकल को धंक कर देती है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई ही ये सच है, मुझे ही पता नहीं है। इस किताब में वो तमाम ज़रूरी अमूर मौजूद हैं। तमामन का मतलब क्या है? मुकम्मल नेमत, मुकम्मल गाइडेंस, जिनकी कौम मूसा को ज़रूरत थी। नेमत की तकमील इन लोगों के लिए है, एक अज़ाज़ और शर्फ का दर्जा रखती है, जिन्होंने एहसान की रवश को इख्तियार किया और अपने रब की इताअत की। रब की अताअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीम के बगैर कभी मुमकिन नहीं, और ये चीज़ एक क्या बन जाती है? अल्लाह ताला की नेमते उज़्मा। और हर हुक्म की तफसील इसी किताब में मौजूद है, हर इस चीज़ की तफसील जिसकी इंसान को ज़रूरत थी, खा इसके ताल्लुक़ हलाल से था या हराम से, अकीदे से या अमरो नवाही से, मराद हलाल और हराम से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ की रहनुमाई फरमाई और साथ ही साथ इसको हदायत और रहमत बना दिया। किसको? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब को उनके उम्मतियों पर। इसी तरह कुरान मजीद हमारे लिए उससे भी बल्कि मुकम्मल, उनके बाद तो दीन आना था, कुरान के बाद तो कोई नई किताब नहीं आनी, इसलिए अल्लाह ताला ने हर लिहाज से इस दीन को मुकम्मल कर दिया है ता क़यामत। इसमें किसी चीज़ की कमी पेशी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज इस बिदत हसना के नाम पर दीन के अंदर मुख्तलिफ नई चीज़ें ईजाद करने के नाम को दीन कहते हैं, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा कुछ करने की तो हमें गुंजाइश ही नहीं है। फिर इस दौरे हाज़िर और जदीद इंसान के लिए जो एक फ़र्ज़ी दीन पर अमल करते हुए तो घबरा जाता है और थक जाता है, और उसे करने के लिए उसकी तरफ दिल ही माइल नहीं, फिर अज़ाफ़ी खुद साख्ता दीन के लिए कैसा उसका जज्बा और टाइम, और कैसे वो कर सकता है मैनेज। पहले अपना मुकम्मल दीन पूरा करे, उस पे चले, और फिर आगे इस पे भी। वो तो घबरा जाएगा कि ये क्या, ये तो इतना और ज़्यादा हो गया। वैसे भी उसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की गाइडेंस के बाद कोई ऐसी चीज़ बचती नहीं है जिसमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़े। अल्लाह का कुरान मौजज़ा है, मौजज़ा इसी चीज़ को कहते हैं। आज भी वो मुकम्मल है, कल भी वो मुकम्मल रहेगा। अल्लाह के नबी के दौर में भी मुकम्मल हदायत, आज भी ता क़यामत भी। आज भी हम अपनी कहानियाँ अंदर सुनते हैं, कुरान पढ़ा जाता है लगता है हमारे ऊपर बोल रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है लगता है हमारी रहनुमाई कर रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है लगता है हमें अमर नवाही कर रहा है, क्योंकि हम कभी मुकम्मल होते ही नहीं है और कुरान मुकम्मल है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हिदायत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने रब से मुलाकात का मुकम्मल यकीन और तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से जब इंसान ने मिलना है ना, वो वक्त हर वक्त याद रखना चाहिए ताकि वो वक्त खूबसूरत बन जाए। वो वक्त ऐसा बन जाए कि जब अल्लाह मिले तो दिल को सुकून आ जाए, तड़पते हुए दिल को चैन मिल जाए। पता है जन्नती लोगों को जब दीदार होना है तो क्या होगा? उनको असल दीदार होना है वो दीदार जो अपने रब पर ईमान रखते हुए अमल करते रहे, उनको मीठा दीदार होना है। और जिन्होंने नाफरमानी की अल्लाह की, दुनिया में अल्लाह को गैसो गज़ब दिलाया, उनके लिए कड़वा दीदार है। और मीठा दीदार जन्नतियों को होगा जब वो अल्लाह को देखेंगे, अल्लाह की तरफ से
ہوگا سب کو یہ میسج کہ کیا تمہیں سب نعمتیں مل گئی، مچھلی کھا لی، مکڑی کھا لی، تم نے ہر جنت گھوم لی، جنت میں محل مل گیا، گھر مل گیا، عیش و عشرت مل گئی، سب جو تیری قسمت میں میں نے لکھ دیا تھا تیری نیکیوں کا بدلہ وہ تجھے مل گیا، خوش ہے؟ کسی چیز کی کمی تو نہیں رہ گئی؟ نہیں، اب کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، طلب ہی نہیں، ہر چیز تو اللہ نے دے دی۔ اللہ نے کہا ابھی دیے کیا ہے، ابھی تو میرا دیدار بچتا ہے، جسے تم کرو گے تو سب نعمتیں بھول جاؤ گے۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جنتی کو لگے گا ابھی تو کچھ ملا، پہلے تو کچھ ملا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، اتنی لذت ہوگی اللہ کے دیدار میں، اتنی مٹھاس ہوگی، اتنی حقیقت میں یقین مانے آج کوئی پہلے پیغمبر کی جگہ یا اپنے پیغمبر کے جگہ یا ہم مکہ کی جگہ کو دیکھیں تو کیسے فیل ہوتا ہے، اور جب اللہ کو بندہ دیکھے تو فیلنگ کیا ہوں گی، اور اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے مٹھاس بھی بھرنی ہے۔ سبحان اللہ، ہر نعمتوں کا سرا تو اللہ کا دیدار ہے، اور جب اللہ کے نافرمانوں کو اللہ کا دیدار ہوگا نا، فرما بردار جب اللہ کو دیکھیں گے فوراً سجدے میں پڑ جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا خوبصورت منظر ہے اور کتنا حقیقت میں مبنی۔ اور جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں سجدہ کرنا نصیب نہیں ہوگا، وہ جھک نہیں سکیں گے، ان کی کمریں اکڑ جائیں گی، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ انہیں توفیق نہیں دینا چاہتا۔ دنیا میں تم نے مجھے سجدہ کرنے کی زحمت نہیں کی، آج تمہیں توفیق نہیں ملے گی۔ دل میں ان کا بہت دل کرے گا سجدہ کریں، جھک جائیں، ہمیں جنت مل جائے گی، پر نہیں کر پائیں گے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا دیدار کرائیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اصل شکل نہیں ہوگی وہ اللہ کی۔ اب کچھ لوگ کہیں گے جی یہی ہمارا رب ہے، چلو چلو، وہ لوگ جنہیں پتہ ہی نہیں ہمارا رب کون ہے، اور جن کو پتہ ہے نا ہمارا رب تو ایسا ایسا ہوگا، وہ وہاں کھڑے رہیں گے، کہیں گے نہیں یہ نہیں ہمارا اللہ بڑا خوبصورت ہے، بڑے جلال والا ہے، بڑے پیار والا ہے، یا پھر بڑے روب والا ہے، جب آئے گا تو پتہ ہی چل جائے گا، ہر چیز سے اعلیٰ ہوگا، یہ اللہ تو نہیں ہے۔ پھر وہ جہنمی لوگ ساتھ چل پڑیں گے تو ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ دوسری شکل میں آئیں گے، بھئی میں تمہارا رب ہوں، تو جو رب کو پہچانتے ہیں، جن کو پتا ہمارا رب چیز کیا، وہ کہیں گے ہاں یہ اللہ ہمارا ہے، وہ لوگ جنت کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا خوبصورت دیدار کرائے، جنت الفردوس میں دیدار کرائے، آخرت میں جو دیدار ہو سجدہ نصیب ہو، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔